السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیا ہجری سال 1448 شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام سے آغاز ہونے والے اس نئے ہجری سال میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کمانے کی، بہت عبادت کرنے کی اور اپنے دو مقدس شہروں میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہجری سال حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور حرمت والے مہینے پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی آخری مہینہ ذی الحج، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کا مہینہ ہے۔ ہزاروں سال سے قربانی کی اس ادا کو مسلمان عملی طور پہ ادا کرتے چلے آئے ہیں، اور سال کا شروع حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے خانوادہ کی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ شروعات اور اختتام ہمیں سمجھاتا ہے کہ دین اسلام میں قربانی کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے بارگاہ الہی میں ذبیح اسماعیل کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اس سنت کو عملی طور پہ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال ادا کی جانے والی محبت و ادب، عشق و اطاعت کی یہ ادا عملی طور پہ مسلمان ادا کرتے اور اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے وابستہ، ان کی یاد سے، ان کی قربانیوں سے وابستہ محرم الحرام کا یہ مہینہ دو قربانیوں کی عظیم داستان ہے۔ دونوں قربانیاں ادا وفا میں ایک ہی ہیں، اطاعت اور شجاعت میں ایک ہے، جذبہ ایک ہے، خون ایک ہے، نسل ایک ہے، نسب بھی ایک ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو مصروں میں اس قربانی کو یوں بیان فرمایا: غریب و ساد و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جنہوں نے کربلا میں ذبیح عظیم کی ایک مثال قائم کر دی۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ذبیح اور مینڈے کے قربان ہونے کو ذبیح عظیم فرمایا گیا ہے۔ یعنی پھر جو قربانی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اس قربانی کی ایک ادا کو زندہ کریں گے اور ان کو دین ابراہیمی پہ ہی ذبح کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقتوں کو اور واقعات کو لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے۔ محرم الحرام عبادتوں کا، صلوات و سلام کا مبارک ماہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں درج ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت فرماتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں رب کریم فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب اور حرمت والے مہینے کی، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان میں سے کسی ماہ کی تم بے حرمتی نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ امام احمد حنبل، امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی کتب میں رقم کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ محرم کا ایک روزہ جو ہے وہ 30 دن کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے روایت فرمائی کہ عاشورہ کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس دن کا صدقہ پورے سال کے صدقے کی طرح ہوگا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور 10 محرم کو، یعنی روز عاشورہ کو یہودیوں کا روزہ رکھنا، تو آپ کا دریافت فرمانا اور ان کا کہنا کہ اس دن ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی اور وہ غرق دریا ہوا اور ہمیں اقتدار ملا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ہمیں غلامی سے نجات دی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اصحاب کرام کو بھی رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اسی طرح جب تک محرم کے روزے تب تک رکھے گئے جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد یہ نفلی روزوں کی مانند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، آپ کے وصال کے بعد ماہ محرم کو ایک جو نسبت ہے ذبح کے ساتھ، قربانی کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ آپ کے بیٹوں کا، آپ کے شہزادوں کی قربانی ہے، ان کا ذبح ہونا ہے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات پاک میں امہات المومنین کو اور اپنے صحابہ کو بار بار بتا چکے تھے کہ کس طرح میرے بیٹوں کو کربلا کی سرزمین پہ ذبح کیا جائے گا، اور کس طرح میرا ایک بیٹا امت کے 2 گروہوں میں صلح کرے گا، اپنی قربانی دے گا، اور کس طرح میرا دوسرا بیٹا جو ہے کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے گا۔ ماہ محرم کی آمد آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، روحوں کو زخمی کر دیتی ہے، دلوں کو پشمردہ کر دیتی ہے۔ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے، سینے اقدس پہ کھیلنے والے، دوش مبارک کے سوار، پشت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار، زبان اقدس کو چومنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک، آپ کا چین و قرار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور راحت کا باعث، جن کے سروں کو حضور چوما کرتے تھے، جن کے ساتھ آپ مدینے کی گلیوں میں کھیلیں، جن کی خوشبو سونگیں، جن کی محبت کو اپنی محبت فرمائیں، جن کی دشمنی کو اپنی دشمنی کہیں۔ یہ دن ہمیں حسین کے دن، یہ دن شہادت امام مظلوم کے دن، یہ دن فکر حسین کے دن ہے۔ یہ ہم تب ہی جان سکتے ہیں جب اس سوچ کو اپنے دلوں اور اپنی روحوں میں اتار لیں کہ یہ دن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا رکھنے کے دن ہے۔ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو ذبح کرنے کے دن ہے۔ یہ ان کو ستانے کے، رلانے اور تڑپانے کے دن ہے، جن کو حضور چوما کرتے تھے اور بہت چوما کرتے تھے، اور جن کو سونگا کرتے تھے، اور جن کو سونگ کے فرماتے تھے مجھے اس سے، ان کے سروں سے جنت کی خوشبو آتی۔ آپ ان کو اپنے سینے اقدس سے لپٹاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے، اپنے ساتھ لٹاتے تھے، کملی میں چھپا لیا کرتے تھے۔ ان کے رونے کی آواز سن کے آپ تڑپ اٹھتے تھے۔ آپ اپنی شہزادی سید کائنات کو فرمایا کرتے تھے ان شہزادوں کو، میرے ان بیٹوں کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ان کا رونا، ان شہزادوں کا، حضور کے بیٹوں کا رونا اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن میں اس چیز پہ بہت سخت وعید آئی ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اور قرآن میں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ہر اذیت سے پاک ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی اذیت کو اپنی اذیت فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو چاہیں، جن کے لیے تڑپیں، جن کے لیے آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو، جن سے آپ کو اتنی محبت ہو کہ آپ فرمائیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی لازم ہے کہ ان دونوں سے محبت کریں۔ دیکھیں حضور نے ان شہزادوں کی محبت ہم پہ فرض کر دی ہے۔ آپ فرماتے تھے جس نے حسن و حسین سے محبت کی، در حقیقت اس نے مجھ سے ہی محبت کی۔ من احب حسن والحسین فقد احب، یعنی فقط کا لفظ ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے کہ تحقیق، بے شک کیا ہے، اس نے مجھ سے ہی محبت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان محبتوں کی، ان کی جب ہم اذیت اور تکلیف کو یاد کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ایک تو وہ ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، اور دوسرا وہ ان کو چوما کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ کربلا میں گردن حسین علیہ السلام پہ چلنے والا خنجر، وہ گردن جس کو حضور بوسے دیتے تھے،
وہ ان بوسوں پہ ہی خنجر چلایا گیا۔ ہم جب مدینے جاتے ہیں تو ہم لوگ مدینے کے در و دیوار کو چومتے ہیں، حضور کے در و دیوار کو چومتے ہیں، چوکٹ کو بوسہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری مبارک کا بوسہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ جاتا کرتے تھے حرم رسول میں داخل ہوتے تھے تو آپ ممبر رسول کے اوپر ہاتھ لگا کے اس کو اپنے سینے پہ برکت کے لیے مل لیا کرتے تھے۔ تو وہ جگہ جہاں حضور سے، جن چیزوں کو حضور سے تعلق ہے، اس خاک کو جس کو حضور سے تعلق ہے، ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں، اسے ہم خاک شفا کہتے ہیں۔ وہاں کی مٹی میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں شفا ہے۔ ہماری آنکھیں جس گنبد کو محبت سے چومتی ہیں، ہماری نظریں ان گنبد خضرا کو چومتی ہیں۔ تو سوچئے کہ جن سروں کو حضور چومتے تھے، جن لبوں کو حضور چومتے تھے، جن گالوں کے بوسے حضور لیتے تھے، جو حضور اپنے سینے پہ لٹاتے تھے، جن کے لیے سجدوں میں طول دیتے تھے، وہ محبت کتنی انمول محبت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کی محبت اس امت پہ فرض کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں اور ہم کہیں چلیں ٹھیک ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ یہ ضمناً نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ آیات مودت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور نے اگر ہم سے کچھ مانگا، کچھ سوال کیا، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میری جو اطرت ہے اس سے تم نے مودت، میرے اہل بیت اطہار سے، میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کا سلوک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان چار جو شخصیتیں، جو ہستیاں تھیں، ہمیشہ ان کو سب سے الگ رکھا۔ جب اپنی کملی ردا مبارک میں بھی چھپایا، حضرت ام سلمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ حضور اس وقت یہ دعا مانگنے تھے کہ اے اللہ مجھے ان چاروں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری امت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال کیا کہ میری قرابت داروں سے، پھر قرابت داروں میں اہل بیت اطہار، اور اہل بیت اطہار میں سے ان چاروں کو حضور نے ہمیشہ اوپر رکھا، چاہے وہ حدیث ثقلین ہو یا چاہے آپ کا یہ فرمانا کہ تم سے جو لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور تم سے جو صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کن کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ وابنہما، یعنی علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن حسین۔ تو یہ اتنی فرض محبت ہے، اتنی ہی فرض ہے جیسے ہماری نماز فرض ہے، جیسے تلاوت قرآن فرض ہے، جیسے درود پاک فرض ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں بھی حضور کی آل کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو ہم شامل نہ کریں۔ ان کی محبت ضمناً نہیں ہے، ان کی محبت فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت، یعنی جب آیت مباہلہ اتری، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے پادریوں کے سوال پہ جب آپ حضرت علی، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کو لے کے آئے تو آپ اس وقت 5 لوگ تھے، خمسہ، عربی میں خمس 5 ہی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت ابو سعید خدری نے کہ یہ ان 5 کے بارے میں نازل ہو، ان 5 لوگوں کے بارے میں، یعنی حضرت علی، فاطمہ اور حسنین کریمین کے بارے میں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس چھوٹے سے مختصر سے لیکن کائنات کے سب سے بہترین گروہ کو لے کے ان عیسائی پادریوں کے آگے کھڑے ہوئے، اور وہ ان کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ سچوں کے چہرے ہیں، اگر آج ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وہ ان چہروں کا یعنی تاب نہ لا سکے اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔
تو اتنی خوبصورت محبتیں جب کربلا کے میدان میں ذبح کر دی جائیں تو پھر یہ 10 دن جو ہیں عاشورہ کا دن تک ہم پہ کیسے گزریں گے، ہمارے دل کیسے نہیں تڑپیں گے، ہماری آنکھیں کیسے اشک نہیں بہائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بانٹ لیا، ہم نے محبتوں کو تقسیم کر دیا، ہم نے فرقے بنا لیے، جبکہ امت محمدیہ پہ ان کی محبت فرض کر دی گئی۔ اگر حضور نے میدان غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے ان کی ولایت ہر صحابی پہ اور ہر امتی پہ فرض کر دی کہ جو مجھ تک پہنچے گا، جو مجھے مولا مانے گا تو علی کو مولا مان کے میری طرف آئے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی فقد، تو بے شک تحقیق اس نے مجھ سے ہی محبت کی۔ اور پھر یہ فرمانا کہ جس نے مجھ سے محبت کی لازم ہے اس پہ کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ امت نے اس دور جہل میں، اس دور فتن میں تقسیم کر دیا، حضور میرے، حسین تیرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے حضور کو چاہنا ہے، حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے، تو ہمیں ان 4 تنوں کے ساتھ ہر صورت لازمی محبت کر دی ہے۔ ایسا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرمایا نا کہ اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اس منہ سے تم ہمیشہ حق سنو گے، تو جب آپ نے یہ فرما دیا کہ الا مودۃ فی القربہ، کہ تم سے میں نے صرف مانگا ہے، تو ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو حضور کے اس سوال کو رد کر سکے؟ اور روز قیامت جب ہم سے نسبت علی علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی آل کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم رب تعالیٰ کو کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کی محبت کسی اور کو دے دی؟ رب کریم ہمیں اس چیز پہ سوچنے کی توفیق عطا کرے، اس چیز کو ہمارے نصاب میں آنا چاہیے، اس چیز کو ہمارے گھروں میں بیان ہونا چاہیے، ہمارے ممبروں سے بیان ہونا چاہیے، ہماری یونیورسٹیز کالجز میں اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہماری نسل سے لے لی گئیں تو روز حشر ہم لوگ اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر وہ سوال کرے گا، اور ضرور کرے گا، علم دیا کہاں لگایا، صحت دی کہاں لگائی، مال دیا کہاں لگایا، اور میرے محبوب کی آل کے ساتھ دنیا میں تم نے کیسے نسبت رکھی؟ ہم حوض کوثر پہ کیسے جام کوثر حضور کے ہاتھ سے طلب کر سکیں گے؟ کہ حضور نے فرمائے لوگو میری اطرت کی فکر کرنا، یہ اور قرآن حوض کوثر پہ جڑے ہوئے آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری شکایت کریں۔ تو کیا وہ ہماری شکایت نہیں کریں گے کہ آپ کی امت نے ہماری محبت، ہماری قربانیوں کو بھلا دیا؟ یہ 10 دن بلکہ ہماری ساری زندگی، ہماری آخری سانسیں تک ذکر حسین میں گزرنی چاہیے۔ یہ وہ عظیم قربانی ہے جس کی یاد قیامت تک زندہ رہے گی۔ حسین علیہ السلام، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ دین حق کی جنگ تھی۔ یہ محبت ہم پہ فرض ہے، ان کا ذکر، ان کی محافل، ان کا تذکرہ، ان کی یاد میں آنسو بہانا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار امت کو بتایا، امہات المومنین کو بتایا، حضرت ام سلمہ کو بتایا کہ یہ جبریل ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ جبریل ہیں جو مجھے یہ مٹی دے رہے ہیں کربلا کی کہ یہ سرخ ہوگی تو حسین کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور دے بھی کسے رہے ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے، جو ساری ازواج میں آخر میں سب تک، یعنی وہی زندہ تھی اور وہی شاہد ہیں، اور یہ وہی ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں روتے پریشان دیکھا، اور جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا ذبح کر دیا گیا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی عبادات
اس میں صدقہ خیرات، اس میں روزے رکھنے کی توفیق اور یاد حسین، غم حسین، تذکرہ حسین، قربانی حسین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔